بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین محترم، پروگرام کشمیر کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے۔ سامعین، فرینڈز آف کشمیر انٹرنیشنل کے زیر اہتمام ایک ویبینار کے شرکا نے مقبوضہ جموں کشمیر کی خواتین پر بھارتی مظالم کو بند کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ خواتین پر تشدد کے خاتمے کے عالمی دن کے موقع پر منعقدہ ویبینار میں مختلف عالمی اور کشمیری رہنماؤں نے شرکت کی۔ شرکا نے کشمیری خواتین پر جاری مظالم، جنسی تشدد اور انسانی حقوق کی پامالیوں پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے عالمی برادری سے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔ اس موقع پر پیس اینڈ کلچر فاؤنڈیشن کی چیئرپرسن مشال حسین ملک نے کہا کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں خواتین پر جنسی اور ذہنی تشدد ایک ناقابل معافی جرم ہے۔ کشمیری خواتین کی عزت، آزادی اور حقوق کی پامالی ایک سنگین مسئلہ ہے اور عالمی تنظیموں کو ان کے تحفظ کے لیے عملی اقدامات کرنے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری خواتین اپنی جرأت اور قربانیوں سے ظلم کے خلاف مزاحمت کر رہی ہیں، لیکن انہیں عالمی حمایت کی ضرورت ہے۔ چیئرپرسن فرینڈز آف کشمیر غزالہ حبیب نے کہا کہ کشمیر میں خواتین کو منظم طریقے سے ظلم و جبر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ان مظالم کو روکنے کے لیے عالمی برادری کی فوری مداخلت ضروری ہے۔ ماہرین قانون و عالمی امور ڈاکٹر عاصمہ خواجہ نے کہا کہ قابض بھارتی فورسز کے مظالم انسانی حقوق کے عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے اور ان کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح چیئرمین کشمیر کونسل یورپی یونین علی رضا سعید نے کہا کہ یورپی یونین کو مقبوضہ جموں کشمیر میں خواتین کے حقوق کے پامالیوں کو روکنے کے لیے مؤثر کردار ادا کرنا ہوگا۔ ویبینار میں کئی کشمیری رہنماؤں نے بھی شرکت کی ہے۔ سامعین، مقبوضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائس عمر فاروق نے بھارتی ریاست اتر پردیش میں ایک مسجد کے سروے کے دوران پولیس کے ہاتھوں 4 مسلم نوجوانوں کے قتل کی شدید مذمت کی ہے۔ گزشتہ دنوں ضلع سنبل میں شاہی جامعہ مسجد کے عدالتی حکم پر سروے کی مخالفت کرنے والے مسلمان مظاہرین پر بھارتی پولیس کی فائرنگ سے 3 افراد نعیم، بلال اور نعمان شہید ہو گئے تھے۔ بعد ازاں 19 سالہ ایک اور نوجوان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا تھا۔ بھارتی پولیس کی طرف سے ان مسلم نوجوانوں کے قتل کے خلاف بڑے پیمانے پر غم و غصے کی لہر پھیل گئی تھی اور بھارت بھر میں حزب اختلاف کے سیاسی لیڈروں نے شدید رد عمل ظاہر کیا۔ میر وائس عمر فاروق نے سری نگر میں ایک بیان میں اس واقعے کو پولیس کی بربریت کا ایک انتہائی افسوسناک اور امتیازی واقعہ قرار دیا ہے، جس سے بھارت میں اقلیتوں کے خلاف جاری ظلم و تشدد کی عکاسی ہوتی ہے۔ انہوں نے تمام شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانے میں ناکامی پر مودی حکومت پر کڑی تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مودی حکومت انتخابی فائدے کے لیے مسلمانوں کا استحصال کر رہی ہے۔ میر وائز نے صدیوں پرانی مساجد کی حیثیت پر سوال اٹھانے کے جاری رجحان کی بھی مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صدیوں پرانی مساجد کی حیثیت پر سوال اٹھانا حکمران طبقے کے فائدے کے لیے اشتعال انگیزی اور مطلوبہ رد عمل پیدا کرنے کا ایک نمونہ بن گیا ہے۔ میر وائز نے ہلاکتوں کی فوری غیر جانبدارانہ تحقیقات پر زور دیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ ذمہ داروں کا احتساب کیا جائے۔ مسلم نوجوانوں کے قتل پر اپوزیشن لیڈروں کی جانب سے بھی شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ سامعین، اسی سلسلے میں مقبوضہ جموں کشمیر میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے صدر محبوبہ مفتی نے بھی بھارت میں مسلمانوں کا درپیش بڑھتے ہوئے خطرات پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ محبوبہ مفتی نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ بھارت بھر میں مسلمانوں کی عزت، جان مال اور عبادت گاہوں پر حملے ہو رہے ہیں، جس سے بلا لحاظ مذہب و ملت تمام شہریوں کے لیے مساوی حقوق کی آئینی ضمانت مجروح ہو رہی ہے۔ محبوبہ مفتی نے اتر پردیش کے علاقے سنبل میں حالیہ تشدد کا ذکر کیا، جہاں ایک تاریخی جامعہ مسجد کے سروے کی حکومتی کوششوں کے خلاف احتجاج کے دوران 4 مسلمانوں کو قتل کیا گیا۔ سامعین، سروے کا مقصد یہ معلوم کرنا تھا کہ آیا مسجد مندر کی جگہ پر تعمیر کی گئی تھی یا نہیں۔ محبوبہ مفتی نے سنبل کی صورتحال کو اس تلخ حقیقت کی واضح یا دہانی قرار دیا ہے جس کا سامنا مسلمانوں کو آج پورے بھارت میں کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام
مذہبی مقامات کی 1947 والی صورتحال برقرار رکھنے کی بھارتی سپریم کورٹ کی واضح ہدایات کے باوجود مساجد کے نیچے مندروں کی تلاش جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئینی اقدار اور قانون کی حکمرانی کا انحطاط گہری تشویش کا باعث بن رہا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر یہ رجحانات جاری رہے تو بھارت اپنی منفرد شناخت کھو سکتا ہے۔ سامعین، حقیقت تو یہ ہے کہ 2014 میں مودی کے برسر اقتدار آتے ہی بھارت میں مسلمانوں کے خلاف تاریک ترین باب کا آغاز ہوا تھا۔ مودی حکومت نے تو اپنی انتخابی مہم کے دوران بھی مسلمانوں کو ناسور اور درانداز قرار دیا تھا۔ بھارت وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں منظم طریقے سے ہندو بالادستی کے ایجنڈے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ مودی سرکار مسلمانوں کے خلاف اپنے جھوٹے اور من گھڑت پروپیگنڈے کو فروغ دینے کے لیے بالی ووڈ کا بھی بے دریغ استعمال کر رہی ہے اور مسلمانوں کے خلاف ایسی فلمیں بنائی جا رہی ہیں تاکہ جو ہندو اکثریت ہے بھارت کے اندر ان میں مسلمانوں کے خلاف تعصب کو بھرا جائے اور نفرت کو ہوا دی جائے۔ مسلمانوں کے خلاف مودی کے انتہا پسند بیانی کی عکاسی کرتے ہوئے پہلے بھی کئی بالی ووڈ فلمیں ریلیز کی جا چکی ہیں، جن میں 70 حوریں اور کیرلا فائلز جیسی فلمیں شامل ہیں۔ بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیموں نے بھی ان فلموں پر تنقید کی ہے اور ان فلموں کو مسلمانوں کے خلاف مودی سرکار کا ایک خوفناک ہتھ کنڈا قرار دیا گیا ہے۔ پھر مقبوضہ جموں کشمیر کا جو غیر قانونی قبضہ ہے اور یہاں اپنے قبضے کو طول دینا، دفعہ 370 کا خاتمہ کرنا، آسام میں 20 لاکھ بھارتی مسلمانوں سے شہریت چھیننا، حراستی کیمپس قائم کرنا، پھر شہریت ترمیمی بل پاس کروانا، یہ سب ہندو انتہا پسند ہندوتوا ایجنڈے کی آبیاری ہے۔ مودی کے بھارت میں اختلاف رائے کو دبا دیا گیا ہے اور مودی کے بھارت کے اس ہندو بالادستی کے ایجنڈے کو جو خون ریزی اور جنگ کی دھمکی دے رہا ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے دنیا کو قدم اٹھانا چاہیے۔ سامعین، آج کے کشمیر میں بس اتنا ہی۔ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔